السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 53 سے 70 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے اور اوپر سے پانی بھی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالتا ہے تو تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس راستے میں اہل عقل کے لیے، ان طریقوں میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نصیحت میں بارش کا ذکر کیا تھا۔ اس ذکر کو پورا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش سے طرح طرح کا اناج انسان کے کھانے کے لیے اور طرح طرح کا چارہ انسان کے چوپایوں جانوروں کے لیے ہر سال اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اناج تم خود بھی کھاؤ اور چارہ اپنے جانوروں کو، اپنے چوپاؤں کو چراؤ اور کھلاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان سارے انتظامات میں اور اس ساری خلقت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھدار لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں بتانے کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور سمجھدار لوگ جو ہیں خالق کائنات کی اس پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہ جس طرح اب ایک بارش کے اثر سے ہی آپ دیکھ لیجئے، ہر سال بارش آسمان سے اللہ رب العالمین اتارتے ہیں اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس مردہ زمین سے طرح طرح کا اناج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک بارش ہوگی اور اس بارش کے اثر سے ہر مردہ شخص کی مٹی جو ہے، اس کا جسم اس مٹی سے تیار ہو جائے گا۔ اور جس طرح اب خلاف عقل دیکھ لیجئے، پانی جیسی پتلی چیز سے ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم تیار ہو کر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس دن ہر مردہ شخص کی مٹی سے جو پتلا تیار ہوگا اس میں روح پھونک دی جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جس میں ایک تو پہلے سور پھونکا جائے گا، جس میں دوسرے سور سے پہلے بارش کے برسنے اور اس بارش کی تاثیر سے جسموں کے تیار ہو جانے کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اب اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ قرآن شریف میں کھیتی کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حشر کا ذکر کس لیے فرمایا ہے
کس سبب سے آیا ہے۔ سورۃ قاف میں آئے گا کہ مرنے کے بعد جنگل دریا میں جہاں جہاں ہر مردہ شخص کی مٹی جائے گی، جہاں جہاں ہر مردہ شخص کی مٹی جائے گی، اس کا سب پتہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے ہر مردہ شخص کی مٹی کا جمع ہو جانا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چاہے انسان کہیں پہ بھی مرا ہو، چاہے حادث سے یا سمندر میں یا کسی جنگل میں اس کی لاش سڑ گل گئی ہو، کہیں پہ بھی ہو، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس مٹی کو حکم دے گا اور وہ جمع ہو جائے گی، تو اس سے انسان کا جسم دوبارہ بن جائے گا۔ ترمذی، ابو داؤد اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا جسم بنا رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لی۔ اسی واسطے بنی آدم میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اب بنی آدم کی پیدائش، اگرچہ اب بنی آدم کی پیدائش نطفے سے ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھئی آدم کی انسان کی پیدائش تو ابھی نطفے سے ہوتی ہے، صحیح، ابھی بنی آدم کی پیدائش نطفے سے ہوتی ہے، لیکن اس نطفے میں آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی کا اثر بھی پشت در پشت چلا آ رہا ہے۔ اس لیے جس طرح یہاں منہا خلقنا فرمایا، اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہ بھی بنی آدم کی پیدائش میں مٹی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت فرعون کو اللہ کی قدرت کی یہ سب نشانیاں دکھائی اور سمجھائی گئیں، لیکن اس نے اللہ کے رسول اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کو بھی اس نے نہیں مانا، جس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں بڑی ذلت کے ساتھ اس کو ڈبا کر مار دیا گیا، اور آخرت میں سخت عذاب بھی وہ قیامت والے دن آخرت میں بھگتے گا۔ فرعون کی مثال دے کر یہاں اللہ رب العالمین قریش کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھٹلانے سے آپ کی پیروی نہ کرنے سے جھٹلائیں گے اور آپ کی پیروی نہیں کریں گے، ان کا بھی قیامت والے دن اور دنیا میں بھی یہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ کس لیے؟ کہ اللہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے۔ قریش کے جو لوگ فرعون کے قدم بقدم چلے، بدر کی لڑائی کے وقت ان کا جو کچھ انجام ہوا وہ آپ کتنی مرتبہ سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی انس بن مالک کی روایت کے حوالے سے اس کا ذکر کئی بار آ چکا ہے، اگرچہ بعض مفسروں نے ان آیتوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلام ٹھہرایا ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ منکرین قیامت کے انکار کرنے والوں کو جس طرح اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر کا حال سمجھایا ہے، قیامت کا حال سمجھایا ہے، وہی حالت ان آیتوں کی ہے۔ اس واسطے ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دینا قرآن مجید کی اکثر آیتوں کے طرز بیان کے موافق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا ہی رہا اور کوئی بات بھی اس نے تسلیم نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ تو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے برابر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاش کے وقت جمع ہوں. اور یہ کہہ کر فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. چنانچہ فرعون یہ ساری باتیں کر کے لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے اس نے جمع کرنے شروع کر دیے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا. پہلی آیتوں میں ذکر تھا کہ فرعون نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کر اور کیا باتیں کہہ کر جھٹلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے ملک مصر کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا ذکر اگرچہ فرعون نے بہتان کے طور پر اس خیال سے کیا تھا کہ جلا وطنی کے حال کو سن کر سارے جتنے بھی قبطی قوم ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دشمن بن جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ ایک غیب کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے منہ سے نکلوائی. چنانچہ سورۃ الشعراء میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی کہ فرعون کے اور اس کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہو جانے کے بعد تمام ملک مصر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. تو ان آیتوں کا حاصل مطلب یہ ہے کہ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے ہم کو ملک مصر سے نکال دینے اور خود اس ملک پر قبضہ کر لینے کا ارادہ جو رکھتے ہو نا، تمہارا یہ ارادہ ہرگز پورا نہیں ہوگا. ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے جادوگر بلواتے ہیں اور صاف کھلے میدان میں آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں. اب دن مقرر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم لوگوں میں جو جشن کا دن ہے نا، جس میں تم اپنا عید کا دن مناتے ہو، وہ دن تمہارے لیے تم نے مقرر کیا ہوا ہے، اسی دن چڑھے ہم سب مقابلہ کریں گے. ان باتوں کے بعد فرعون اس محل سے چلا گیا، اس جگہ سے جہاں پر مشورہ اور باتیں کر رہے تھے وہاں سے اٹھ کر فرعون چلا گیا اور جادوگروں کو جمع کر کے مقررہ وقت اور تاریخ پر میدان میں لے آیا اور خود بھی آ گیا. صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت علی کی حدیث ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں جو باتیں لکھ لی تھیں لوح محفوظ میں، اور جو لکھ لی ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کون شخص دوزخ میں جانے کے قابل کام کرے گا اور کون شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل کام کرے گا. اب جو شخص جس ٹھکانے کے قابل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو پہلے سے جس شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، دنیا میں ویسے ہی کام اس کو آسان اور اچھے معلوم ہوتے ہیں. اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں فرعون دوزخی قرار پا چکا تھا. اس لیے معجزے کو جادو کہنا اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرانا اس کو اچھا معلوم ہوا، اور مقابلے کے وقت جادوگروں کے عاجز ہو جانے کے بعد بھی کسی طرح سے حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم پر افسوس، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں مت بناؤ، مت لگاؤ، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، ہلاک کر دے گا. کیونکہ جس نے بھی جھوٹ بولا، جھوٹ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، وہ ہمیشہ ناکام ہی رہا ہے. تاریخ مقررہ پر جادوگر میدان میں آئے اور فرعون بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا اور ایک اونچی جگہ تخت بچھا کر بیٹھ گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ اے کمبختو، تم جادو کی جھوٹی باتوں کو جادو کے زور سے سچی کر کے جو لوگوں کو دکھاتے ہو، اس سے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. کیونکہ مثلا اللہ کی پیدا کی ہوئی لکڑی کے سانپ ہونے کا اقرار جو تم لوگوں سے کراتے ہو، تو اس میں اللہ کو جھٹلاتے ہو کہ یہ رسی اور لکڑی نہیں بلکہ سانپ ہیں. اس جھوٹ کے جرم میں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آفت سے ہلاک کر دے گا. کس لیے کہ جھوٹا شخص جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا.
صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے وقد خواب من افترا کا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا شخص جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ غرض دین و دنیا میں کہیں بھی ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے فلاح نہیں پاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے ہو، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا ہے۔ پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگ گئے اور چپکے خفیہ طور پر مشورے کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں، لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور اکٹھے ہو کر متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے وحی کے ذریعے اسے کہا کہ لا تخف، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تم بھی اسے زمین پر پھینک دو۔ جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائیں گے اور نگل جائیں گے۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جادوگر جب حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ کا یہ حال دیکھ کر نہ ان کے پاس کچھ جادو کا سامان ہے، نہ ان کی اس لکڑی پر جو ان کے پاس ہے، جو عصا پکڑا ہوا تھا، اس لکڑی پر جو ان کے پاس ہے کچھ بھی جادو کا اثر نہیں ہے۔ اس سے بعض جادوگروں نے یہ بات پہچان لی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔ اس لیے ان جادوگروں کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر در حقیقت حضرت موسیٰ کو غیب سے مدد ہوئی تو ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ آپس میں سب نے کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے مدد ہو گئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی خدشے کے سبب سے، اسی ڈر کے سبب سے انہوں نے فرعون سے چھپا کر یہ مصلحت آپس میں کی تھی، یہ باتیں آپس میں کی تھی کہ غیبی مدد کی صورت میں ہم کیا کریں گے اور کیا کیا جائے۔ جب باقی کے جادوگروں نے اس خدشے والے جادوگروں کی ہمت بندائی اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ بلا شک یہ دونوں جادوگر ہیں اور ہم سب مل کر ان دونوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں،
تاکہ ان دونوں کا جادو مصر میں پھیل کر ہماری روزی اور عزت میں فرق نہ آ جائے اور ہم کو مصر نہ چھوڑنا پڑے۔ اس کے بعد ان جادوگروں کی ہمت حضرت موسیٰ کے مقابلے پر بن گئی اور تیار ہو گئے۔ ان ہمت بندھانے والے جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب جادوگروں کو ایک دل ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر جادو کا ہنر دکھانا ہے اور ایک ساتھ جنگل میں میدان میں جانا چاہیے تاکہ موسیٰ اور ہارون پر روب پڑ جائے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ فرعون جیسا بادشاہ آج میدان میں موجود ہے، ہمارے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ آج کی جیت بڑی فلاح کی بات ہے۔ اس کے بعد سب جادوگروں نے ایک زبان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، چاہو تو تم اپنی لکڑی سانپ بن جانے کے لیے زمین پر ڈالو، نہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، تم ہی اپنی رسیاں اور لکڑیاں پہلے زمین پر ڈالو۔ جادوگروں نے جو ہی اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈالی تو یہ دکھائی دینے لگا کہ وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ دہشت سی سما گئی اور تھوڑا سا ڈر گئے، تو اللہ نے ان کی تسکین کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ان پر وحی اتاری اور فرمایا، موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ تم اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دو، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو آپ زمین پر ڈال دو کہ اس کا سانپ جو بنے گا وہ اس جادو کے سب کارخانے کو نگل جائے گا اور کوئی جادوگر کبھی بھی فلاح کو نہیں پہنچے گا۔ سورت بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جادو میں ضرر تو ہے، نفع بالکل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا کوئی جادوگر کاغذوں کو اکٹھا کر کے روپے بناتا ہے تو در حقیقت وہ ایسے روپے نہیں بن جاتے کہ کوئی جادوگر ان سے کچھ نفع اٹھا سکے۔ اصلی روپے نہیں بنتے جادو کے ذریعے، بلکہ دیکھنے میں وہ روپے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جادوگروں کے فلاح کو نہ پہنچنے کا، کامیابی کو نہ پہنچنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی جادوگر کو اس کا جادو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیوں اور لکڑیوں کے سانپ جو بنائے تھے وہ دیکھنے میں تو سانپ تھے اور اصل میں لکڑیاں اور رسیاں تھیں، اس لیے وہ جادوگر مقابلے کے وقت ان سانپوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا اژدہا جو بنا تھا وہ اصلی تھا، اسی واسطے اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پورا فائدہ اٹھایا کہ وہ جادوگروں کے سب رسیوں اور لکڑیوں کو نگل گیا۔ معجزہ اور جادو میں یہی فرق ہے کہ معجزے کی خلاف عادت چیز سچی ہوتی ہے اور جادو کی چیز فقط دیکھنے کی یا دھوکے کی پٹی ہوتی ہے۔ جادو کے ضرر کی مثال صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کیے جانے کا قصہ ہے کہ آپ کو اس جادو سے دنیا کے کاموں میں بھول ہو جانے کا نقصان ہو گیا تھا، یعنی آپ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو کام بھول جاتے تھے کر کر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ ایک جادوگر جب دوسرے جادوگر کے جادو کے عمل اور منتر کو اگر بگاڑ دے تو جادو کا اثر مٹ کر اصل چیز نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا رسی کا کوئی جادوگر اگر سانپ بنا دے اور دوسرا جادوگر اس پہلے جادوگر کے جادو کے منتر کو بگاڑ دے تو اصل رسی اس کو نظر آنے لگے گی۔ حضرت موسیٰ کا عصا جب ان اصل رسیوں اور لکڑیوں کو بھی نگل گیا جس کو جادوگروں نے سانپ کی صورت بنا کر زمین پر چھوڑا تھا تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو کا اثر نہیں ہے، اس لیے فوراً وہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، جادو کا اثر نہیں ہے، اس لیے فوراً وہ سجدے میں
گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کے مسلمان ہو جانے پر ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالنے اور سولی دینے کی دھمکی جو ان کو دی تھی، اس دھمکی کا عمل فرعون پھر نہیں کر سکا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح روایت میں یہ ہے کہ وہ جادوگر کچھ دیر پہلے تو جادوگر کہلاتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ شہید کہلانے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان کو شہید کر ڈالا تھا۔